صحیح مسلم میں صفحہ 245 پر منقول ہے، ارحاس ان علامات کو کہتے ہیں جو کسی نبی کو نبوت ملنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہے۔ ایک ارحاس یہ تھا کہ نبوت سے پہلے آپ کو خواب میں فرشتے نظر آتے تھے۔ دوسرا ارحاس یہ تھا آپ راستے پر گزرتے تو پتھر آپ کو سلام کرتے۔ تیسرا ارحاس یہ تھا کہ شیاطین کو آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا۔ چوتھا ارحاس یہ تھا کہ ایسے خواب نظر آتے جن کی تدبیر ہو بہو برآمد ہوتی تھی۔ جو عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوتی جا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت دنیا سے بے رغبت ہو رہی تھی۔ جلوت میں وحشت ہوتی تھی اور خلوت میں دل لگتا تھا۔ آپ کا معمول تھا کہ کاشیان اقدس سے کچھ کھانے پینے کا سامان ساتھ لے کر غار ہرا میں عزلت گزی ہو جاتے۔ آپ کے یہ دن فکر و فکر میں گزرتے تھے اور روح و دل و دماغ جو پہلے ہی پاک و صاف تھا اسے مزید چمکایا جا رہا تھا۔ یہ بھی تو سوچئے کتنا بڑا منصب دیا جانے والا ہے، سارے جہاں کی سیادت کا منصب، انبیاء کی قیادت کا منصب، قیامت تک آنے والوں کے لیے نبوت و دعوت کا منصب، سب سے بڑھ کر یہ کہ وحی کا نزول ہونے والا تھا، کلام الہی کا ورود ہونے والا تھا، انسان کا ملائے اعلیٰ سے رابطہ بڑھنے والا تھا۔ تقریباً 600 سال کے بعد آسمانوں سے وحی آنے والی تھی۔ اس کے تحمل اور اس کے سماع کے لیے جس قدر بھی تیاری کی جاتی کم تھی۔ دنیا والوں کا دل لبانے کے لیے ظاہر کو سنوارا جاتا ہے، مگر آسمان والی کی توجہ اور قرب حاصل کرنے کے لیے باطن کو سنوارا جاتا ہے۔ یہاں تو باطن بنا بنایا تھا، فطرت بھی پاک تھی، طبیعت بھی پاک تھی، دل بھی پاک تھا، دماغ بھی پاک تھا، آنکھیں بھی پاک تھی، کان بھی پاک تھا، ظاہر اور باطن کا ایک ایک عضو پاک تھا۔ مگر جب وحی کا نزول ہونے والا تھا، اللہ نے سب سے کاٹ کر اپنے سے ملا لیا۔ ایسی جلوت نصیب ہوئی، دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو گئے، نہ گھر کی فکر، نہ کھانے پینے کا خیال، نہ جسمانی راحت کا احساس، بس ایک بے چینی تھی، بے قراری تھی، کسی آنے والے کا انتظار تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا 41واں سال اور رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی۔ عیسوی حساب سے 610 عیسوی اور 6 اگست کا دن تھا کہ آنے والا آ گیا اور بہت بڑا پیغام اور بہت بڑا منصب لے کر آ گیا۔ ملائکہ کے سردار حضرت جبریل امین تشریف لائے اور پہلی وحی جو لے کر آئے وہ یہ 5 آیات تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسانوں کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑے کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پہلا دن تھا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ولادت سے نبوت تک مختصر حالات میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس میں نبوت سے ہجرت تک کے حالات بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔